انسان بزدل اتنا ہے کہ اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، لیکن ڈر اتنا کہ اپنے خالق اللہ کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی بنا سکتا ہے۔ انسان کسی طرح اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر بتوں، درختوں، سورج، چاند، ستارے، آگ، زندہ اور مردہ انسان کو اپنے رب کا شریک بنا لیتا ہے، اور حاجت روا اور مشکل کشا مان کر اور پختہ عقیدت بھی قائم کر لیتا ہے۔ جبکہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابوں، صحیفیوں اور انبیاء کرام اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے ہندوؤں کو چھوڑیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی حرکت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عورت جس کے ہاں اولاد جیسی عظیم نعمت نہ تھی، سسرال والوں کی جانب سے 10 سال تک اس کو مزارات پر جا کر اولاد کے لیے منتیں مانگنے اور صاحب قبر سے دعا کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا۔ آخرکار چھوڑ کی جانب سے طلاق کی دھمکی پر گھٹنے ٹیک بیٹھی اور مزار پر حاضری دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ قبر پر جا کر اولاد مانگنے کی بجائے اپنی پختہ عقیدت توحید کی بدولت ظاہر کو تار ہوتی رہی۔ سسرالی بھی منتمین ہو گئے اور خاتون کو بھی امتحان تھا کہ کم از کم اس نے صاحب مزار سے کچھ مانگا نہیں، بس وہی ظاہری اعمال ادا کیے جو سسرال والوں کو نظر آ جائیں، مگر اب کو اس کا مزید امتحان مقصود تھا۔ اللہ کریم کے کرم سے خاتون کی گود بھر آئی۔ اب ساس ایک جوتا اٹھاتی اور دوسرا رکھتی کہ تم نے توحید کے چکر میں میرے بیٹے کو 10 سال اولاد سے محروم رکھا۔ وہ لاکھ قسمیں کھاتی کہ یہ اولاد اللہ نے دی ہے، نہ کہ صاحب مزار نے۔ خاتون نے لاکھ مرتبہ اپنے ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خاوند کی طلاق والی دھمکی کی بنا پر وہ مزار پر چلی تو گئی، مگر اس نے صاحب مزار سے کچھ نہ مانگا تھا، مگر بات بزر رہی کہ اللہ نے یہ اولاد دے دی ہے تو 10 سال پہلے کیوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اس خاوند نے کسی اللہ والے صحیح العقیدت عالم دین کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو صاحب علم نے ایک شخص نے خواتین سے کہا کہ اپنی ساس سے ملاقات کا بندوبست کروائے۔ دونوں ساس بہو اس بزرگ کے روبرو پیش ہوتی ہیں۔ بزرگ نے خواتین کی ساس سے سوال پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کس بابے نے دیا؟ ساس نے کہا کہ ان کو بابے جی نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ بزرگ نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر ان کو اللہ نے دیا تھا تو پھر 50 سال پہلے جوانی میں ہی کیوں نہیں دے دیا؟ اور زکریا علیہ السلام کو بھی فریادوں کے بعد بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کیوں دیا، جوانی میں کیوں نہیں دیا؟ اس عالم دین نے خاتون کی ساس سے کہا کہ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جس سے کچھ بھی کو پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی کہ اب دیا ہے تو تب کیوں نہیں دیا۔ یہ مثال کسی بھی غفلت کے شکار شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی برگزیدہ انبیاء کرام اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو ایسی ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اپنی تکلیف اور مشکلات میں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کی تھی، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے مسلمان قریب 1000 سال تک ہندوؤں کے ساتھ باہم اکٹھے رہے ہیں، لہٰذا ان کے درمیان بہت سی مشترکہ عادات، رسومات اور عقائد رانج ہو چکے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو ہر روز دن میں 5 مرتبہ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اسے تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف قبروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ موسم میں تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مسلح کے چند فسادی افراد کی شعلہ بیان تقریروں، جس میں مخالف مسلح کو جہنمی قرار دینے والی باتوں کو سننے کی بجائے صحیح العقیدت علماء کرام سے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی شدت ضرورت ہے، تاکہ ہم مسلمان ہدایت حاصل کر کے شرک جیسے عظیم گناہ سے بچ سکیں۔ یاد رکھو، زندگی، موت، رزق، اولاد کے وقت کا تعین وہ رب کرتا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے کہ وہ اللہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ میری نظر میں بروز آخرت ہندو اور غیر مسلم افراد کی نسبت ایک مسلمان کی زیادہ پکڑ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ غیر مسلم شخص اللہ کے حضور یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ اے اللہ میں تو پیدا ہی غیر مسلم ہوا تھا، توحید، رسالت اور دیگر عقائد کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی، اور نہ ہی میری رہنمائی کے لیے کسی نے مجھے بتایا۔ دوسری طرف ایک مسلمان شرکی عقائد اور شرکی اعمال کے بارے میں کیا عذر پیش کرے گا کہ جبکہ یہ شخص پیدا ہی مسلمان ہوا تھا اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات موجود تھی۔ مسلمانوں، شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔